یہ کولیشن گورنمنٹ خدا نہ خواستہ نہ چلے تو ملک کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ جب تک پولیٹیکلی ملک سٹیبل نہیں ہوگا، نہ اکانومی سٹیبل ہوگی، نہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول ہوگا، نہ باقی معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ تو ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی اختلاف، کوئی کولڈ وار نہیں ہے۔ صرف بات جو وی سیز کے حوالے سے ہے، اس میں میری خواہش یہ ہے، میں کوئی زیادہ کچھ بھی نہیں چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وی سیز جو یونیورسٹیز کے ہیں وہ میرٹ پہ لگیں اور پراپر پروسیجر سے لگیں اور پراپر طریقے سے لگیں۔ ان وی سیز کے حوالے سے بہت سارے آپ کے حوالے سے میڈیا پہ مختلف جگہ پہ بہت سارے گلے شکوے، بہت ساری انگلیاں جو ہے وہ اٹھی ہیں۔ اس پہ میری خواہش تھی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے جو اچھے لوگ ہیں ان کو جو ہے ان یونیورسٹیوں میں اپوائنٹ کیا جائے، کیونکہ یہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہیں۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بچے اور بچیاں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ ہمارا آنے والا مستقبل ہے۔ ان پہ وائس چانسلر وہ ہونے چاہیے کہ جو اس معیار کے ہوں، جو اس کو بنا سکیں، جو ان بچوں کو ایک قوم بنا سکیں۔ میری باقی اس کے علاوہ نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، اس پہ آگے چل رہے ہیں معاملات، انشاءاللہ دیکھیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرٹ پہ جو بھرتیاں وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری بات یہ بتائیے گا فردر آپ کا کیا اسٹیپ ہوگا آگے سے؟ دیکھیں، میں نے تو آپ کو بتایا اور بالکل واضح طریقے سے بتایا کہ وہ جو وائس چانسلر صاحبان ہیں، بہت ساروں پہ بہت سارے جو ہے وہ معاملات ہیں، کسی کا نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن ان کا بیک گراؤنڈ آپ خود دیکھ لیں، سارے دیکھے والے لوگ ہیں اور ان پہ جو چارجز ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے ان کو ریکنسیڈر کرنا بہت ضروری تھا اور ان کو ریکنسیڈر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں جو میں نے سمری ریجیکٹ کی ہے اس میں بالکل یہ لکھا ہے کہ یہ جو پروسیس ہے اس پہ بہت ساری انگلیاں اٹھی ہیں، اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن پہ بہت سارے چارجز ہیں، کرپشن کے چارجز بھی ہیں، باقی معاملات بھی بہت سارے ہیں۔ اب میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے، میں چانسلر ہوں، کہ میں ان وائس چانسلر کے نام لے کے آپ کو کہوں کہ فلانے پہ یہ ہے، فلانے پہ۔ آپ دیکھیں، خود سمجھدار لوگ ہیں، آپ میرے سے زیادہ جو ہے وہ جانتے ہیں، زیادہ باخبر ہیں، آپ کو سارا پتہ ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں میرے لیے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں بحیثیت گورنر اور بحیثیت چانسلر کہوں کہ فلانا وائس چانسلر جو اپوائنٹ ہوا ہے اس پہ یہ ہے، فلانے پہ یہ ہے۔ یہ میں کسی طرح نہیں کہوں گا، اور سمری میں میں نے سارا کچھ جو ہے وہ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کلیش شروع ہوا ہے وزیر ہاؤس میں، گورنر ہاؤس میں، اس میں گورنر صاحب جو ہے وہ اپنی مرضی کے کچھ چانسلر لگانا چاہتے تھے اور مسلم لیگ نون نے یا وزیر ہاؤس نے ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کو قبول نہیں کی۔ تو یہ ساری وجوہات بنی ہے کہ گورنر صاحب کی جو فائل تھی وہ بندے تعینات نہیں کیے گئے، انہوں نے اپنی مرضی کی۔ اس کے اوپر آپ بتا دیں کہ کتنا تک ہے۔ میں کہتا ہوں ایک کا نام بتا دیں جو میں لگانا چاہتا ہوں۔ میں تو ہر جگہ یہ واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، میں کسی کو نہیں لگانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ پراپر لوگ لگیں۔ میری کوئی خواہش، اور وہ ہمارا آنے والا مستقبل ہے، ان پہ وائس چانسلر وہ ہونے چاہیے کہ جو اس معیار کے ہوں، جو اس کو بنا سکیں، جو ان بچوں کو ایک قوم بنا سکیں۔ میری باقی اس کے علاوہ نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، اس پہ آگے چل رہے ہیں معاملات، انشاءاللہ دیکھیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرٹ پہ جو بھرتیاں وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد یہ بتائیے گا فردر آپ کا کیا اسٹیپ ہوگا آگے سے؟ دیکھیں، میں نے تو آپ کو بتایا اور بالکل واضح طریقے سے بتایا کہ وہ جو وائس چانسلر صاحبان ہیں، بہت ساروں پہ بہت سارے جو ہے وہ معاملات ہیں، کسی کا نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن ان کا بیک گراؤنڈ آپ خود دیکھ لیں، سارے دیکھے والے لوگ ہیں اور ان پہ جو چارجز ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے ان کو ریکنسیڈر کرنا بہت ضروری تھا اور ان کو ریکنسیڈر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں
صاحب اس میں ایڈ کرنے کے فردر اسٹیپ کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں جو میں نے سمری ریجیکٹ کی ہے اس میں بالکل یہ لکھا ہے کہ یہ جو پروسیس ہے اس پہ بہت ساری انگلیاں اٹھی ہیں، اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن پہ بہت سارے چارجز ہیں، کرپشن کے چارجز بھی ہیں، باقی معاملات بھی بہت سارے ہیں۔ اب میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے، میں چانسلر ہوں، کہ میں ان وائس چانسلر کے نام لے کے آپ کو کہوں کہ فلانے پہ یہ ہے فلانے پہ۔ آپ دیکھیں خود سمجھدار لوگ ہیں، آپ میرے سے زیادہ جو ہے وہ جانتے ہیں، زیادہ باخبر ہیں، آپ کو سارا پتہ ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں میرے لیے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں بحیثیت گورنر اور بحیثیت چانسلر کو کہ فلانا وائس چانسلر جو اپوائنٹ ہوا ہے اس پہ یہ ہے فلانے پہ یہ ہے، یہ میں کسی طرح نہیں کہوں گا۔ اور سمری میں میں نے سارا کچھ جو ہے وہ اس حوالے سے گورنر صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کلیش شروع ہوا ہے وزیر ہاؤس میں گورنر ہاؤس میں، اس میں گورنر صاحب جو ہے وہ اپنی مرضی کے کچھ چانسلر لگانا چاہتے تھے اور مسلم لیگ نون نے یا وزیر ہاؤس نے ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کو اپروول نہیں کی، تو یہ ساری وجوہات بنی ہے کہ گورنر صاحب کی جو فائل تھی وہ بندے تعینات نہیں کیے گئے، انہوں نے اپنی مرضی کی۔ اس کے اوپر آپ بتا دیں کس کا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں ایک کا نام بتا دیں جو میں لگانا چاہتا ہوں۔ میں تو ہر جگہ یہ واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، میں کسی کو نہیں لگانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ پراپر لوگ لگیں، میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو وائس چانسلر اپوائنٹ ہوئے ہیں یا جو ہماری حکومتی کشتی ڈوبے یا وہ تیرتی رہے، دونوں صورتوں میں ہم ساتھ ہیں۔ جب کولیشن گورنمنٹ میں ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جو یہ آئینی ترمیم ہے اس میں پیپلز پارٹی کا بالکل واضح موقف ہے کہ پیپلز پارٹی ایک سائن ڈاکومنٹ ہے جس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں، جس پہ میاں نواز شریف صاحب کے بھی سگنیچر ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے سگنیچر ہیں۔ ہمارا اس آئینی ترمیم میں سب سے بڑا کنسرن جو ہے وہی چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، جس کے بہت سارے نکات جو ہے وہ 18ویں ترمیم میں شامل ہوئے، پھر 19ویں ترمیم میں سے کچھ نکات جو ہے ان کو خراب کر دی گیا۔ بعد میں پورے پاکستان نے دیکھا کہ وہ جو خرابی کی گئی اسی کی وجہ سے جو سابقہ تین چیف جسٹس صاحبان تھے انہوں نے اپنی پسند کے فیصلے کیے، انہوں نے اپنے جو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے منہ سے جو نکل رہا ہے یہی قانون ہے۔ تینوں چیف جسٹس صاحبان نے اس ملک کا بہت نقصان کیا اور ایسے ایسے فیصلے کیے کہ جو میرا خیال ہے عدالتی تاریخ میں ایک باعث شرمندگی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی جو 19ویں ترمیم میں اس 18ویں ترمیم کے اس طریقہ کار کو چینج کیا گیا جس میں جسٹس جو ہے کوئی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا اپوائنٹ کیا جاتا تھا۔ ایک تو ہم نے اس کو بیلنس آف پاور کو برابر کرنا ہے، پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کی، تاکہ ججز صاحبان جو آئیں وہ میرٹ پہ آئیں۔ اس طرح نہ ہو کہ پچھلے 3 چیف جسٹس صاحبان کے دور میں جو بڑے اپنا وکلاء کے چیمبرز تھے وہیں سے سارے جج صاحبان جو ہے اپنی پسند کے اپوائنٹ کیے جاتے رہے کیونکہ پاور ان کے پاس تھی۔ اور دوسری ہماری یہ ہے کہ جو چیزیں 18ویں ترمیم میں چارٹر آف ڈیموکریسی کی رہ گئیں اس اپنا آئینی اپنا جوڈیشل کے حوالے سے، ان چیزوں کو اس آئینی ترمیم میں جو ہے ڈالا جائے۔ تو اپنا بلاول بھٹو صاحب اسی کے لیے کر رہے ہیں، اسی پہ ہم نے جو ہے ہماری ورکنگ ہے اور اسی کو انشاءاللہ ہم اس آئینی ترمیم میں جو ہے وہ پاس کریں۔ اب ایک آخری سوال کریں اور اٹھیں۔ بیل آؤٹ پیکج منظور کر لیے دوبارہ پھر جاتا رہتا ڈالر کا، تو یہ کب تک چلتا رہے گا قرضوں پر ملک؟ یہ ملک کی اکانومی آپ بہتر نہیں دیکھتے ہیں آپ کا؟ دیکھیں یہ ایک خوشائند بات ہے کہ ہمارے جو ملکی صورتحال ہے وہ کافی اکانومی کے حوالے سے جو ہے وہ کافی مشکل تھی۔ آہستہ آہستہ چیزیں آپ کو بھی دیکھیں نظر آنا شروع ہو گیا کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی طور پہ کیونکہ چیزیں آگے چلنا شروع ہوئی ہیں تو پھر اکانومی بھی جو ہے وہ بہتر ہونی شروع ہوئی ہے۔ اور یہ جو IMF کا پیکج ہے اس سے یقیناً بہتری آئے گی۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ نیچے آیا، آپ نے دیکھا پیٹرول ڈیزل نیچے آیا، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوئی۔ تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اس پیکج کے بعد چیزیں اور بہتر ہوں گی اور ملک اکانومی میں بھی سٹیبل ہوگا، سیاسی طور پہ سٹیبل ہوگا،
لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا اور انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے. پیپلز پارٹی کا میں نے پہلے آپ کو کہا چاہے چیف وائس چانسلرز کے حوالے سے ہو چاہے اینی پیکج کے حوالے سے ہو, ہم میرٹ سے ہٹ کے کوئی بات نہ پہلے کی ہے نہ کبھی کریں گے, کیونکہ ان ساری چیزوں کے بینیفیشری پیپلز پارٹی کبھی نہیں رہی. آپ تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو یہ جو چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہی ہیں ان کے بینیفیشری کوئی اور رہے ہیں, پیپلز پارٹی کبھی نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی کو ہمیشہ رگڑا لگا ہے, تو ہم اس لیے چاہیں گے کہ چیزیں ساری میرٹ. بہت شکریہ.